بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی اس سے پہلے والی آیت میں جو آج پڑھی گئی، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے شراب اور جوئے کے نقصانات کو بتلا کر ان کے مکمل طریقے سے ان سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ شراب اور جوئے کے نقصان میں اللہ نے بتلایا تھا کہ دینی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہیں۔ دنیاوی نقصان میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مال کی بربادی ہے، عقل کی بربادی ہے، صحت کی بربادی ہے۔ بہرحال شراب اور جوئے کے نقصانات کو بیان کرنے کے بعد اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ صرف اسی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور عام ہدایت دی ہے کہ تمام معاملات میں کہ حلال اور حرام ہونے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرو اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچو، اور ہر قسم کی نافرمانی اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی قانون الہی کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی نہ کرو گے تو اس میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ساری دنیا مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لگ جائے تو اللہ کا یا اللہ کے رسول کا کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ اطاعت اور نافرمانی سے نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ نہ اللہ کا کوئی نقصان، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نفع نقصان سب تمہاری ذات سے وابستہ ہے، اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ رسول کا کام تو علی الاعلان، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پوری طرح پہنچانا ہے۔ اب اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو نتیجہ خود اپنے ذہن میں تصور کر لو کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یہ ایک الگ جملہ ارشاد فرمایا، اور واطیعوا الرسول یہ اللہ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا واحذروا۔ واحذروا کا مطلب ہے احتیاط رکھو، یعنی پرہیز رکھو۔ مؤمن یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کی شان تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ مؤمن کی شان سے یہ بات بہت دور کی ہے کہ مؤمن کھلم کھلا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جان بوجھ کر
خلاف ورزی کرے، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، انسانی کمزوری کی بنیاد پر کبھی چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لغزشیں ممکن ہیں، لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کر جائے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کبھی ہو جائے تو وہ انسانی بشری تقاضے کی بنیاد پر، اس لیے اللہ نے فرمایا غور کرو اہتمام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور تقصیرات میں، لغزشوں میں، چوکوں میں، خطاؤں سے بچتے رہنا، پرہیز کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو جملے الگ الگ ارشاد فرمائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل ایمان کو مخاطب کر کے، اگرچہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت داخل ہے، اور کہیں کہیں اللہ نے اطیعوا اللہ والرسول بھی کہا، لیکن یہاں مستقل جملہ الگ سے ذکر فرمایا، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرح اہل ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقلاً فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، نہیں، جس طرح ہمارے لیے قرآن ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت بھی مستقلاً ہمارے اوپر فرض ہے۔ نیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو الگ الگ بیان کرنے میں اشارہ ہے کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور اسوہ رسول دونوں کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اگرچہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور کلام اللہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، البتہ قرآن کی عملی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ دونوں پر عمل کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ بہرحال یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا کام عمل کرنا ہونا چاہیے، اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے احکام تبلیغ پہنچا دیے ہیں، تمام احکامات کو ان کی صحیح تفسیر اور عملی نمونے کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسی نمونے پر عمل کرنا جس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ یہ مضمون اللہ نے اس مختصر سی آیت میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، بات نہ مانو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا۔